بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے آج کے معاشرے میں غیبت کی بیماری نہایت عام ہوتی جا رہی ہے۔ عوام تو عوام، خواص میں بھی غیبت کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر ایک دوسرے پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے فوقیت کا سکہ اپنے لوگوں پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، تمام جھگڑوں کی بنیاد اور قلب کی تشویش و پریشانی کا سبب عموماً غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، بندوں کو ساتھ ہی ساتھ اس سے بچنے کا بھی حکم فرمایا، اور حدیث پاک میں بھی غیبت کو زنا سے سخت تر گناہ بتلایا گیا۔ اس کے لیے گناہ سے بچنا، وہ بھی غیبت کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بڑے حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو میں بیعت کے وقت دیگر باتوں کے علاوہ غیبت نہ کرنے کا بھی عہد لیتا ہوں۔ یعنی جب انسان سلسلے میں داخل ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو وہاں پر چند چیزوں کے نہ کرنے کا عہد لیا جاتا ہے، چند چیزوں کے کرنے کا بھی عہد لیا جاتا ہے۔ تو جن گناہوں سے بچنے کا عہد لیا جاتا ہے، وعدہ لیا جاتا ہے، اسی گناہ کے اندر ایک گناہ یہ بھی ہے کہ میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اب انسان آج کے زمانے کے اندر جہاں کہیں پر بیٹھا، کچھ لوگ جمع ہو گئے، کسی نہ کسی کی غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ دوست و احباب پوچھتے بھی ہیں کہ غیبت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو چند چیزیں بتلائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر انسان بار بار سوچے اور ان پر علاج کے لیے عمل کرے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بچنا آسان ہو جائے گا اور اس مرض کا ازالہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سوچا کریں کہ غیبت کرنے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیں گے، اور اگر اس سے کمی پوری نہ ہوئی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے گردن پر ڈال دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن بندہ ایک ایک سبحان اللہ کے لیے ترسے گا، لیکن انسان نے سب کچھ کرنے کے باوجود کسی کی غیبتیں کی تو اللہ تعالیٰ جس کی غیبت کی ہے اس کے سارے گناہ اس کو دے دیں گے اور اس کی نیکیاں اسے دے دیں گے۔ ایک نقصان یہ بھی بتلایا گیا کہ غیبت کا ایک نقصان یہ ہے، اس سے جدائی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نے کسی کی غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا کہ میرے فلاں دوست نے، میرے بھائی نے میری برائی کی ہے، غیبت کی ہے، تو دوستو یاد رکھو، اس سے اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے افتراق، لڑائی، جھگڑے سب کچھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سوچا کریں کہ غیبت کرنے کے ساتھ ہی میرے دل کے اندر ایسی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی کرے گا تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، جب گناہ کرے گا، غیبت کرے گا تو دل کے اندر ظلمت اور تاریکی، اندھیرا پن پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے پھر اعمال میں جی نہیں لگے گا۔ اسی طرح کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ غیبت کرنے سے دین اور دنیا کی باتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان کیا؟ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر سن لے تو غیبت کرنے والے کی رسوائی ہوگی، ہے نا، ایک اعتبار سے اپنی شرمندگی ہوگی، اور اگر بس چلے گا تو
جھگڑا بھی ہو جائے گا، مار پیٹ ہو جائے گی، تو یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان۔ اور دین کے اعتبار سے نقصان یہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر سب سے بڑا عذاب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا سامان دوزخ ہے۔ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ باوجود قدرت کے جس کی غیبت ہو رہی ہو اس کا دفاع نہ کیا تو گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں گے۔ جب سامنے سے کوئی غیبت کرے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو روک دیں، ہم اس کو منع کریں کہ بھائی فلاں کی غیبت نہ کرو۔ اب حدیث پاک کے اندر غور کریں، غیبت زنا سے بھی زیادہ ضرر کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو زنا سے بڑھ کر کہا گیا۔ اب دیکھیں، دل کے کانوں سے یہ بات سنیں، غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج دنیا کے اندر کون ایسا انسان ہے جو اس چیز کو پسند کرے گا کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ ہی سے اپنے بھائی کا گوشت نکال کر کھا رہا ہے، وہ بھی مردار بھائی کا؟ دوستو، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ جب ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں تو پھر ہم غیبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے کا نقصان اور گناہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بتلایا جیسا کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، جیسا اس کو برا اور ناگوار خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح غیبت کے ساتھ بھی ہمیں یہی معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک بات مشائخ نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جو بندہ کسی کی غیبتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کو ہر شخص ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دل کے اندر اور چہرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کا پیدا ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یاد رکھو، جو غیبتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، غیبتوں کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس محفل میں غیبت ہو وہاں اپنی نالائقی کا اعتراف کرو کہ میں نالائق ہوں، وہ اچھا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کا کون سا عمل زیادہ محبوب ہو جائے اور یہاں لاکھوں مرتبہ تہجد پڑھنے والے کا شمار جہنمیوں میں ہو جائے اور وہاں کچھ بھی نہ کرنے کا، کوئی نیکی نہ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ داخلہ جنت میں کر دے۔ اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کبر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ جس محفل میں غیبت ہو رہی ہو اور اس کی تصدیق کی اور اس کے اندر ہاں ملایا تو اللہ تعالیٰ رسوا فرما دیں گے، اس لیے کہ وہیں پر اس کی اچھائیاں ذکر کریں اور کہیں اس میں فلاں اچھائیاں بھی تو ہیں، اس طرح بیان کر دیا کرے تاکہ ہمارے اوپر غیبت سننے کا گناہ نہ ہو۔ جس کی غیبت کی اگر اس کو اطلاع ہو گئی تو اس سے معافی مانگیں، بالکل نہ شرمائیں، اس سے معافی مانگے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں فرمائیں گے۔ گرچہ ہم لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر لیں، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی تو دوستو یاد رکھو کہ یہ غیبت کرنے کا گناہ اگر اس بندے کو پتہ چل گیا جس کی ہم نے غیبت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور اگر اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو غیبت کی، جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو اور اس کو پتہ بھی چل گیا۔ اور اگر اس کو اطلاع نہ ہوئی، اس کو پتہ نہیں چلا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، خود کے لیے بھی اس کے لیے بھی۔
یا کچھ پڑھ کر اس کو بخش دیں، یا کم از کم صبح والے 3 قل کو پڑھ کر کہیں اے اللہ اس کو قبول فرما، اور جس کی غیبت میں نے کی ہے اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما، اور قیامت کے دن اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے شرمندہ نہ فرما۔ اسی طرح جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی غیبت کرے تو منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے، ورنہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اور یہ ضروری اور لازم ہے۔ اگر نہ اٹھ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے یا قصداً کوئی جائز تذکرہ شروع کر دے۔ غیبت کی محفل تھی، وہاں پر کوئی نیکی کا کام، نیکی کا تذکرہ، بڑوں کے تذکرے وہاں پر شروع کر دے، لیکن اگر باوجود قدرت کے ہم وہاں سے نہ اٹھے اور بس بیٹھے رہے، غیبتیں سنتے رہے، تو جس طرح غیبت کرنے والے کو گناہ ہے اسی طرح غیبت سننے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ ہمارے آج کے اس معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے، ہمارے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں اگر نیک لوگوں کی مجلس میں بھی غیبت ہونے لگے، علماء کی مجلس ہے، خواص لوگوں کی مجلس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، اگر وہاں پر بھی غیبت ہونے لگے تو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً اٹھ جانا چاہیے، فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اور حضرت نے بڑی عجیب و غریب مثال دی۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے بارش عمدہ چیز ہے نا، بارش بڑی پیاری اور عمدہ چیز ہے، اس میں نہانا مفید ہے، فائدہ مند ہے، ہر کسی کو اس میں خوشی ہوتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، مگر جب بارش کے قطرات میں اولے پڑنے لگیں تو پھر وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اس لیے کہ جسم کو نقصان پہنچے گا، سر پھٹ جائے گا۔ جب بڑے بڑے اولے پڑنا شروع ہو جائیں گے آسمان سے، ہم نے تو دنیا کے اندر دیکھا کہ گھر کا نقصان ہو جاتا ہے، گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ انسان اپنے اندر کیا طاقت رکھتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ تو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں اگر نیکوں کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں، خواص کی مجلس میں بھی غیبت ہونا شروع ہو جائے تو یاد رکھو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور کیا بڑی پیاری مثال دی، جیسے بارش عمدہ چیز ہے، اس میں نہانا مفید ہے، مگر اولے پڑنے لگیں تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں، لیکن وہیں پر انسان کے اندر کچھ بیماریاں بھی ہیں، تکبر ہے، غیبت کا گناہ ہے، اسی طرح کبر ہے، حب جاہ ہے، شہوت ہے، بہت بڑے بڑے بیماریاں بھی ہیں۔ ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جائے، اور یہ تعلق صرف رسمی طور پر نہ ہو کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، میرے یہ معمولات ہیں، میرے شیخ ایسے ہیں، میرے شیخ ان کے خلیفہ ہیں، بس یہ رسمی تعلق نہ ہو، بلکہ ان سے تعلق رکھ کر اپنی اصلاح کروائے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں بیعت ہونا سنت ہے اور تعلق رکھ کر اپنی اصلاح کروانا فرض ہے، اور فرض کا درجہ سنت سے بڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر غیبت کے گناہ سے بچائیں، اور جو علاج کے طور پر آج کی اس مجلس میں باتیں بتلائی گئیں ہم مکمل طور پر عمل کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ یہ گناہ ختم ہو جائے۔ آج موبائل کے ذریعے سے بھی غیبت ہو رہے ہیں، غیبت کی اور بہت ساری شکلیں اور بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسے گندے کام سے اور بدترین گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔